سورہ بقرہ کی 29 نمبر آیت ہم نے پڑھی تھی، جس میں خدا تعالیٰ نے اور اس سے پہلے والی آیات میں بھی زمین و آسمان کی خلقت اور اس کے اندر پائی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ اور آیت نمبر 30 سے اب خلقت حضرت آدم علی نبینا و علیہ وعلیہم السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب کہا تمہارے رب نے سب ملائکہ کو کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں، خلیفہ اپنا جانشین، میں زمین پر اپنا جانشین بنانے لگا ہوں۔ اور ظاہراً بتایا کہ اس طرح سے حضرت آدم کو تو جب انہوں نے دیکھا تو فرشتوں نے کیا کہا، قالوا، سب فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، کیا تو قرار دے گا زمین میں، من یفسد فی الارض، اسے جو زمین پر فساد کرے گا، ویسفک الدماء، یسفک بہائے گا، دماء خونوں کو، خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ونحن اور ہم نسبح بحمدک تیری حمد کی تسبیح کرتے ہیں، ونقدس لک اور تیری تقدیس کرتے ہیں، یعنی ہم فرشتے موجود ہیں جو تیری عبادت کرتے ہیں، تیری بات مانتے ہیں، تیری اطاعت کرتے ہیں، کسی قسم کا دنگا فساد، لڑائی جھگڑا اختلاف ہمارے درمیان نہیں ہوتا، اور تو جس کو بنانے جا رہا ہے وہ زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یا انہیں پہلے سے کچھ اللہ کی محفل میں خبریں ملی ہوئی تھیں، یا انہوں نے اس حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کا جو مواد اولیہ تھا، میٹیریل جس سے بنایا جا رہا تھا، اس کو دیکھ کے انہوں نے اندازہ لگایا۔ اور بعض کہتے ہیں نہیں، اس سے پہلے بھی زمین پر اس انسان جیسی مخلوقات اللہ نے بھیجی تھیں اور انہوں نے یہ کام کیے تھے، پر جو بھی وجہ تھی فرشتوں نے کہا کہ وہ تو یہ کرتے ہیں اور ادھر سے ہم جو ہیں تیری تسبیح، تیری تقدیس، تیری عبادت، تیری اطاعت کرتے ہیں۔ اس کو علماء کہتے ہیں یہ حسن طلب ہے، حسن طلب، ایک اچھے انداز کے ساتھ، باادب طریقے کے ساتھ ایک چیز کو اللہ سے مانگنا، کہ مقصد یہ تھا کہ اس کو جانشین بنانے کے بجائے ہم میں سے کسی کو جانشین بنا لیں۔ ہم ہیں نا، ہم جو ہیں، لیکن اچھے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے نہیں کسی اعلیٰ مقام کی خواہش کرنا، اعلیٰ مقام کو حاصل کرنے کے لیے رش کرنا یا وہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شیطان نے بھی اس سے ملتی جلتی بات کی تھی، البتہ فرق بہت ہے کہ اس نے کہا کہ میں اس کو سجدے کے وقت اس نے کہا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، نا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتہ من طین و خلقتنی من نار، اس کو تو نے مٹی سے خلق کیا ہے، مجھے آگ سے خلق کیا ہے، آگ مٹی سے بہتر ہے، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں۔ فرشتوں نے یہ نہیں کہا، فرشتوں نے کہا کہ یہ جو نظر آ رہا ہے فساد دنگا یہ کرے گا، اور ہم جو ہیں تیری تسبیح تقدیس اطاعت کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے، سابقہ ایفیشنسی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہماری نظر میں یہ ہے کہ ہم بہتر جانشین بننے کے حقدار ہیں۔ قال، خدا تعالی نے کہا، انی بے شک اعلم، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ یہاں کہہ سکتے ہیں ایک قسم کا فرشتوں نے سوال کیا تھا نا کہ اس کو جانشین بنانے کے بجائے ہم حاضر ہیں اور اس میں یہ خامی ہے، ہم میں یہ خوبی ہے، دلیل بھی ساتھ دی، تو ہم حاضر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، ایک تو یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھاتا کہ ٹھیک ہے یہ اس میں خامی ہے، تم میں یہ خوبی ہے، لیکن اس میں کچھ اور خوبیاں جو تم میں نہیں ہیں۔ لیکن پہلے مرحلے میں خدا نے کہا انی اعلم ما تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی اللہ نے اس خلافت اللہی جو مقام ہے اس میں فرشتوں کو بھی بولنے کی اجازت نہیں تھی، کہا تم چپ رہو، تمہیں نہیں پتہ جو مجھے پتہ ہے۔ تو یہ ظاہراً یہی ہے، جو ایک منطقی سی بات ہے نا کہ اگر اللہ یا کوئی بھی اپنا جانشین کسی کو بنانا چاہتا ہے تو وہ اس کا اختیار ہے، جس کو مرضی ہے بنائے، کسی کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کوئی مشورہ مانگتا ہے تو ٹھیک ہے، اور پھر ہو بھی ذات خدا و تعالی کی ذات،
اس کو مشورہ دینے کے حق کس کو حاصل ہے؟ تو اللہ نے پہلا جو جواب دیا کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. سنت خلیفہ اول نبی اللہ اللہ ہے اللہ کی ہر سنت جو ہے وہ ہمارے لیے وہ تو نہیں ہوتی نا. جی فرشتوں کو یہ علم کیسے ہوا کہ یہ فساد کرے گا؟ وہ میں نے شروع میں عرض کیا نا 4-5 احتمال مفسرین نے دیے ہیں. ایک یہ احتمال دیا ہے کہ انہوں نے پہلے اللہ کی محفلوں میں سنا ہوا تھا کہ اللہ ایسی مخلوق خلق کرے گا جو یہ کام بھی کرے گی. ایک یہ احتمال دیا ہے مفسرین نے. ایک انہوں نے جو مٹی اور جن چیزوں سے بنایا جا رہا تھا اس کے اثرات کو دیکھتے ہوئے کہا ہے. اور ایک احتمال یہ دیا ہے کہ اس سے پہلے بھی انسان جیسی مخلوقات اللہ زمین پہ بطور جانشین بھیج چکا تھا اور انہوں نے یہ کام کیے تھے تو ماضی میں انہوں نے دیکھا ہوتا ہے. ظاہر ہے یہ 3 احتمال فرشتوں نے دیے مفسرین نے دیے ہیں کہ فرشتوں نے اس بیس پہ کہا تھا. تو خدا تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس کے بعد کیا ہوا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو علامہ تعلیم دیے الاسماء سارے نام کلہا سارے نام تعلیم دے دیے سکھا دیے بتا دیے نام بتا دیے. عام جو تفسیر کی جاتی ہے یہ ہے کہ پنجتن پاک کے نام بتا دیے کہ ایک محمد ہے ایک علی ہے ایک فاطمہ ہے ایک حسن ہے حسین. صرف نام بتائے شخصیات سے تعارف نہیں کروایا. ثم عرضہم پھر اللہ نے ان ناموں کے جو مصداق اور شخصیات تھی ان کو پیش کیا. وہ پہلے اسماء بتائے نام بتائے پھر عرضہ ہوم سے مراد ہوتا ہے لوگ اشخاص افراد یعنی افراد پیش کیے. کچھ 5 ہستیاں لے آئے مثلا 5 ہستیاں لے آئے کدھر؟ علی الملائکہ ملائکہ کے سامنے ان اشخاص کو ہستیوں کو لے آئے. فقال پھر اللہ نے کہا فرشتوں کے ہاں ان کے نام بتاؤ ان کے یہ جو 5 ہستیاں میں سے ان کے نام بتاؤ. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء انبئونی مجھے خبر دو مجھے بتاؤ باسماء ہؤلاء ان لوگوں کے نام ان ہستیوں کے نام بتاؤ. ان کنتم صادقین اگر تم خلیفۃ اللہ کو مقام حاصل کرنے میں اپنے آپ کو لائق اور سزاوار سمجھتے ہو تو اگر اس دعوے میں تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ. فرشتوں نے کیا کہا؟ قالو ان سب نے کہا سبحانک تو پاک و پاکیزہ اور منزہ ہے. لا علم لنا ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے. الا ما علمتنا ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں تعلیم دیا ہے. اس سے مفسرین کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ فرشتے ایسی چیزیں ہیں کہ ایسی مخلوق ہیں کہ ان کو جتنا بتایا جائے بس اتنا ہی پتہ ہے. انسان وہ ہے جس کو ایک بات بتاتے ہیں تو 2 باتیں اندر سے اور عکس کر لیتے ہیں عقل کی وجہ سے. جیسے مولا متقیان امیر مومنان کا وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 1000 باب علم کے تعلیم دیے اور میں نے پھر ہر باب میں سے 1000 اور وہ کر لیے. یہ عقل اور شعور اور فکر اور تفکر اور یہ جو چیز ہے یہ صلاحیت اللہ نے انسان کو دی ہے. فرشتوں کو بھی شاید نام بتائے گئے ہوں گے پہلے لیکن فرشتے ان ناموں کو ان اشخاص کے اوپر ان کی امپلیمنٹ یا تطبیق نہیں کر سکے کیونکہ ان میں یہ صلاحیت نہیں تھی. اب فرشتوں نے تو کہا دیا جی کہ ہم ہار مانتے ہیں ہم تو جو جانتا ہے واقعا ہم نہیں جانتے. انک انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی علم والا ہے اور تو ہی حکمت والا تو بہتر جانتا ہے کس کو خلیفہ بنانا ہے اور کس کو خلیفہ نہیں بنانا. جو نیک ہوتے ہیں پاکیزہ ہوتے ہیں جن کے دل صاف ہوتے ہیں نیت میں فطور نہیں ہوتا اگر انہیں ان سے کوئی اشتباہ ہم غلطی نہیں کہتے فرشتوں سے غلطی نہیں ہوئی اشتباہ ہو بھی جائے تو انہیں جب پتہ چلے ہم سے اشتباہ ہوا ہے تو وہ کیا کر لیتے ہیں تسلیم کر لیتے ہیں. اشتباہ یا غلطی تسلیم کر لینا یہ کوئی خامی یا خرابی نہیں ہے. انسان ہے کوئی بھی جو غیر معصوم ہے اس سے اشتباہ ہو سکتا ہے. قال یا آدم اللہ نے پھر حضرت آدم کو کہا یہ ایک قسم کا ٹیسٹ ہو رہا ہے نا انٹرویو ہو رہا ہے فرشتے انٹرویو میں رہ گئے. اللہ نے حضرت آدم سے کہا انبئہم باسمائہم ان ہستیوں کے نام بتاؤ. اب حضرت آدم کو نہیں بتایا گیا تھا کہ محمد کون ہے علی کون ہے فاطمہ کون ہے حسن کون ہے حسین کون ہے. جب کہا گیا نام بتاؤ قال فلما انبأہم حضرت آدم نے دیر ہی نہیں لائی ہماری زبان میں کہتے ہیں پھٹو پھٹ. فلما پس جب انبأہم
بتا دیے، خبر دے دی بے اسماءہم ان کے ناموں کی۔ حضرت آدم نے فوراً بتا دیے یہ محمد ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ علی ہیں، یہ حسن ہے، حسین۔ چونکہ ایک ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں نا، نام جو رکھے جاتے ہیں، ہم جو نام رکھتے ہیں ہم تو شخص دیکھ کے نام نہیں رکھتے ہیں، جس کا نام رکھ رہے ہوتے ہیں ہم اس کو نہیں دیکھتے، ہم اس نام کو پہلے دیکھتے ہیں۔ ایک بڑا نام ہوتا ہے، کسی بڑی ہستی کا نام ہوتا ہے، وہ نام ہم اپنے بچے پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب وہ بچہ اس نام کا واقعاً اسم مسمى مصداق ہے بھی یا نہیں ہے، مثلا شجاع خان نام رکھ دیتے ہیں، شجاع خان۔ شجاع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہادر۔ ہمیں نہیں پتہ اب یہ بچہ بڑا ہو کے واقعاً شجاع بنے گا یا پرلے درجے کا ڈرپوک ہوگا، لیکن اللہ جو نام رکھتا ہے وہ نام خصوصیات اور کمالات دیکھ کے نام رکھتا ہے۔ اگر کسی کا نام اس نے محمد رکھا ہے تو اس میں پھر وہ محمد کی لائقیت پائی جاتی ہے تو رکھا ہے۔ اور حضرت آدم میں یہ صلاحیت تھی کہ انہوں نے تشخیص دے دی کہ یہ محمد کہلائے جانے کے قابل ہے، یہی محمد ہوگا، یہ علی کہلائے جانے کے قابل ہے، یہی علی ہوگا۔ اسی طرح فاطمہ، حسن اور حسین۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ، ظاہر بات ہے استاد جب پڑھاتا ہے اور پھر دیکھتا ہے اس کا شاگرد اس پڑھے ہوئے کو اچھی طرح سے سمجھ کے سوال کا صحیح جواب دیتا ہے تو استاد کیا ہوتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ خوش ہو کہتا ہے قال الم اقل لکم، فرشتوں کی طرف مخاطب وہ کہتے ہیں کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، میں سب کچھ جانتا ہوں، زمین و آسمان کے رازوں کو میں جاننے والا ہوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وَأَعْلَمُ، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ فرشتوں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ اس کو نہ خلیفہ بنا، ہمیں خلیفہ بنا، یہ کہا تھا؟ یہ تو نہیں کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا یہ فساد کرے گا، خون بہائے گا، ہم نیک ہیں، پاکیزہ ہیں، لیکن یہ ظاہر کیا تھا۔ اس ظاہر کے پیچھے باطن میں کیا تھا کہ ہم اس سے بہتر ہیں، اور اگر ہمارا مشورہ لو تو ہمیں جانشین بنایا جائے۔ تو خدا نے کہا کہ تم جو چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو وہ سب مجھے پتہ ہے۔ تو فرشتوں کا چھپایا ہوا بھی اللہ کو پتہ ہے، میرا اور آپ کا چھپایا ہوا، جو میں چھپاتا ہوں آپ چھپاتے ہیں، جو ہمارے دل میں ہوتا ہے، جو ہماری زبان پہ ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتہ چلے گا، آپ کی زبان کا پتہ چلے گا، دل میں کیا ہے مجھے نہیں پتہ چلے گا، میرے دل میں کیا ہے آپ کو نہیں پتہ چلے گا، لیکن اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کی زبان پر کیا ہے، اور آیا دل بھی اس کی زبان کے ساتھ ہے کہ دل زبان کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک بہت معرفت والے بزرگ عالم گزرے ہیں، آج شیخ مرتضیٰ زاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کبھی کبھار ان کا آ جاتا ہے تو میں ذکر کرتا رہتا ہوں۔ میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا، ہمارے قوم ایران جانے سے پہلے وہ فوت ہو گئے تھے، تو لیکن ان کی باتیں، ان کے واقعات، ان کے شاگردوں سے جو کچھ سنا، یعنی وہ کہتے ہیں نا بن دیکھے ان کے مرید ہیں، جن شخصیات کا مرید ان میں سے ایک یہ بھی ہیں جن کو دیکھا نہیں تھا۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ بہت، ان کو زاہد کا لقب عوام نے دیا تھا، لوگوں نے دیا تھا، اور یہ ان کا مسجد اور وہ مدرسہ جو تھا بازار کے اندر سے گزر کے رستہ جاتا تھا، تو جب یہ بازار میں آتے تھے تو دکانداری چھوڑ دیتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، سلام کرتے تھے ان کو، اور یعنی ایک خاص عزت اور احترام ہوتی تھی۔ یہ اکثر رو پڑتے تھے، کئی دفعہ ہوا ایسے جب لوگ اس طرح سے سلام اور عزت کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے کام چھوڑ دیتے تھے، یہ رو پڑتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا ظاہر دیکھ کے اتنا احترام کرتے ہیں، ان کو میرے باطن کا پتہ چل جائے تو پھر کیا ہوگا۔ تو یعنی ان کو کہتے ہیں جو تہران کے جو جیسے کراچی میں ہم سنتے ہیں نا بطہ خور ہوتے ہیں بڑے شہروں میں، اس طرح ادھر بھی اس قسم کے لوگ ہوتے تھے، اور ان کے بھی بڑے خاص اصول و ضوابط بھی ہوتے تھے۔ آیت اللہ مریشی نجفی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ 3 یا 4 بار امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہوئے ہیں، اپنے وصیت نامے میں ان ملاقاتوں کا ذکر بھی کیا، اور معرفت کے ساتھ، یعنی انہیں ملاقات میں پتہ ہوتا تھا کہ میں اپنے امام کی خدمت میں۔ کئی لوگوں کو زیارت ہوئی ہے لیکن انہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ امام تھے، تو معرفت کے ساتھ، اور ایک کیا کہتے ہیں قابل اعتماد شخصیت، بہت بڑی شخصیت ہے۔ میں تو بہت چھوٹا ہوں، میں ان کی کوئی تائید کروں اور کہوں کہ وہ یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، آغا الپیغانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بزرگان ان کو مانتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کوئی ایسی باتوں میں یا دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں لات کہتے تھے نا ان کو، لات فارسی میں لات وہ بدماش ٹائپ کے جو ہوتے ہیں نا، بعضی از میخام با بعضی از لوتیائی تہران معشور بیشم، یعنی بعض تہران کے جو لات ہیں
ان کے ساتھ مجھے معشور کیا جائے تو مجھے خوشی ہوگی۔ بعض ایسے تھے ان میں سے۔ اسی قسم کا ایک لات جو ہے ان کو راستے میں ملا، بازار میں لات راستے میں ملا۔ اس نے ان کو دیکھا اور ان سے کہا کہ قبلہ صاحب میں جیسا نظر آتا ہوں ویسا ہی اندر سے بھی ہوں، میں جیسا نظر آتا ہوں ویسا ہی اندر سے ہوں، آپ بتائیں آپ جیسے نظر آتے ہیں اندر سے بھی ویسے ہی ہیں؟ کہتے رو پڑے اور بہت روئے اس کے بعد، اور اتنا اس جملے کو انہوں نے اپنے دل پہ لیا کہ اس کے بعد یہ بیمار ہوئے، اور بیمار ہو کے اسی بیماری میں کہتے فوت ہو گئے وہ، کہ میں جیسا نظر آتا ہوں میں ویسا ہی ہوں، اتوں بھی خراب تھے وچوں بھی خراب، آپ جیسے نظر آتے ہیں اندر سے بھی ویسے ہی یا نہیں؟ ہمارے ایک سابقہ سینئر یعنی بہت سینئر بزرگ وہ قوم آئے ہوئے تھے، ہمارے دوست، میرے دوست تھے، ان کے بڑے بھائی تھے وہ بزرگ عالم دین سندھ کے، تو ان کو کسی نے ایک اور جو موجودہ اس وقت سینئر تھے قوم میں، انہوں نے کہا آپ بزرگ ہیں کوئی نصیحت کریں، تو کہتے ہیں میں نے انہیں یہی نصیحت کی کہ جیسے نظر آتے ہو وہ اندر سے بھی ویسے ہی تمہیں ہونا چاہیے، جس طرح سے نیک پرہیزگار نمازی مومن متدین دیندار نظر آتے ہو اسی طرح سے اندر سے بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ انسان جو کچھ دکھاتا ہے وہ بعض اوقات اندر سے ویسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم جو کچھ چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو میں سب جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اس کے بعد وہ مشہور و معروف واقعہ جس نے شیطان کی سرنوشت کو آشکار کر دیا۔ شیطان ابھی تک چھپائے ہوئے تھا، بظاہر نیک پرہیزگار تھا، لیکن اس واقعے نے اس کے خب سے باطن کو ظاہر کر دیا۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو اسجدوا لآدم، تم سب نے سجدہ کرنے آدم کو، فسجدوا، فرشتوں نے کیا کیا؟ سجدہ کر دیا۔ وہی فرشتے جو کل تک کہہ رہے تھے کہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں، لائق ہیں، ہم میں صلاحیت زیادہ ہے، دوسرے لفظوں میں ہم اس سے بہتر ہیں، لیکن جب اپنی غلطی کا احساس ہوا اللہ کی علم و حکمت سے ان کو ظاہر ہوا کہ وہ اس کے پیچھے اور بہت کچھ ہے، تو وہ انہوں نے سجدہ کرنے میں دیر نہیں لگائی، چونکہ ان کے باطن میں خباثت نہیں پائی جاتی تھی، باطن پاک تھا ان کا۔ اس پاک ذہنیت اور پاک ذہن کے ساتھ پاک دل کے ساتھ انہوں نے جو سمجھ آیا وہ بیان کر دیا کہ ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ہم اس جانشین سے ہم زیادہ بہتر ہیں، وہ بیان کر دیا۔ باقی اللہ نے کہا نہیں یہ تم سے زیادہ بہتر ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور سجدہ کر لیا۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابا واستکبر، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، یعنی اپنے آپ کو ان سے بہتر جانا۔ کبر تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کسی دوسرے سے بہتر جاننا، چاہے دل میں ہی جانے، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے، دل ہی دل میں خیال کرے میں آپ سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، یہ تکبر ہے۔ روایات میں ہے کہ اگر آپ مومن بھائیوں کی نسبت، وہ مومن یا آپ سے چھوٹا ہے یا آپ سے بڑا ہے یا آپ کا ہم عمر ہے، اگر آپ سے چھوٹا ہے تو آپ اس نیت سے اسے نظر کریں کہ اس نے گناہ کم کیے ہوں گے، آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ نے گناہ زیادہ کیے ہیں۔ اگر آپ سے بڑا ہے تو آپ اسے اس نظر سے دیکھیں کہ وہ آپ سے پہلے بالغ ہوا ہے، آپ سے پہلے اس نے نمازیں شروع کی ہیں، آپ سے پہلے اس نے اطاعت شروع کی ہے، آپ سے پہلے وہ ایمان لایا، یعنی سینئر ہے آپ سے، اس اعتبار سے اس کا احترام کرو۔ اور جو آپ کے ہم عمر ہیں ان کی خامیوں کو آپ اتنا نہیں جانتے جتنا اپنی جانتے ہیں، تو اس نیت سے یعنی تینوں کیٹیگریز کو، چاہے آپ سے چھوٹا ہے، چاہے آپ سے بڑا ہے، چاہے آپ کا ہم عمر ہے، تینوں صورتوں میں آپ کیا کریں، اسے اپنے سے بہتر سمجھیں۔ البتہ زندگی کے جو فیصلے ہوتے ہیں، آپ نے کوئی اس کے ساتھ بزنس کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، رشتے کا لین دین، اس قسم کے معاملات کرتے ہیں، وہاں الگ ہے، وہاں یہ اس نے ذہن رکھنے کی اور یہ عزت کرنے کی ضرورت منع کیا گیا ہے، وہاں مشورہ کریں، دیکھیں آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے مطابق وہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن عام حالات میں نجی محفلوں میں آتے جاتے ہوئے کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ کل جب آؤ گے کوہ طور پہ مجھ سے ملاقات کے لیے تو تمہاری نظر میں جو کائنات کی سب سے پست چیز ہو اس کو ساتھ لے کے آنا۔ دوسرے دن حضرت کلیم اللہ آئے لیکن اپنے ساتھ کسی کو نہیں لائے۔ اللہ نے پوچھا کل تمہیں ایک کام کہا تھا، بھول تو نہیں گئے؟ نہیں کہا یا اللہ بھولا نہیں۔ کہا بہت سوچا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں جب آ رہا تھا تو راستے میں ایک کتا دیکھا جو یعنی اس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، زخمی، بوڑھا ہو کے زخمی ہو کے
یا مردار تھا، ہاں شاید مردار تھا، تو شاید زندہ تھا، بہرحال کیڑے پڑے ہوئے تھے اس میں، بو آ رہی تھی. تو ایک دفعہ ذہن میں آیا کہ یہ واقعاً کائنات کی پست تری، اس کو لے جاؤں. پھر میں نے کہا نہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، سب سے پست میں خود ہی ہوں، اس لیے میں اپنے آپ کو لے کے آیا ہوں. اللہ نے کہا اگر تو اس کتے کو لے آتا تو تیری کلیمیت اور تیری نبوت کیا ہوتی؟ چلی جاتی. ایک کتے کا واقعہ ان کا بھی، حضرت عیسیٰ کا بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزرے تھے. ہاں وہ مرا ہوا تھا تو اس کے دانت نکلے ہوتے تھے، کیڑے تو بکھیاں اور بدبو، تو حواریوں نے وہ ناک پہ کپڑا اور یہ وہ منہ ہوتا ہے بعض لوگ منہ بنانا، وہ تو یعنی نفرت سے دیکھ، انہوں نے کہا دیکھو اس کے دانت کس طرح سفید موتیوں کی طرح چمک رہا. تو وہ انہوں نے تعلیم دی کہ بھائی ہر چیز میں پازیٹیو پہلو تلاش کیا کرو، نیگیٹو پہلو. تو بہرحال یہ تکبر جو ہے بہت خطرناک چیز ہے. اور دوسری چیز، مرحوم ذیشان جوادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا. وہ کہتے تھے کہ ابلیس نے ایک سجدے سے انکار کیا، ایک سجدے سے، ایک اسی سے کیا، باقی تو اس نے کہا تھا یہ سجدہ نہ کروں اور 2 رکعت نماز میں پڑھوں گا جو قیامت تک لمبی ہوگی. اللہ نے کہا عبادت وہ نہیں چاہیے جو تیری مرضی کی ہو، عبادت وہ چاہیے جو میری مرضی کی ہو. تو ایک سجدے سے انکار کیا اور جنت میں تھا اور جنت سے نکال دیا گیا. اور وہ انسان جو جنت میں گیا ہی نہیں ہے، اور ایک نہیں کتنے سجدے نہیں کرتا، ساری زندگی سجدہ کیا ہی نہیں، اور وہ توقع لگائے بیٹھا ہے کہ میں آسانی سے جنت میں چلا جاؤں گا. تو یہ انسان کی خوش فہمی ہے. بس جب یہ فیصلہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. البتہ یہاں مفسرین کہتے ہیں اور حقیقت بھی یہ کہ اللہ نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں نے اس کو زمین پہ بھیجنا ہے، اس کو زمین پہ بھیجنے کے لیے خلق کیا تھا. بہرحال کچھ دن کے لیے کہا VIP مہمان بناتے ہیں، اس جنت میں رہو. وقلنا کے بارے میں بھی تو اختلاف نہیں ہے جی، یہ وہ جنت ہے. نہیں وہ جنت نہیں ہے، یعنی وہ کنفرم وہ جنت نہیں تھی، یہ اور جنت تھی، جنات جس میں شیطان کی بھی ایکسس. ہاں یہ وہ اور جنت تھی. ہاں وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک، اور ہم نے کہا ہے آدم اسکن، سکونت اختیار کرو، انت تو، وزوجک اور تمہاری زوجہ بھی، الجنت اس جنت میں، وکلا اور کھاؤ، کلا تم دونوں کھاؤ، منہا رغدن جو چاہے، جہاں سے، رغدن جہاں سے مرضی چاہو کھاؤ، حیث شئتما جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن ولا تقربا اور تم دونوں نے قریب نہیں جانا، ہذہ الشجرہ ایک درخت بتایا، شجرہ ایک درخت بتایا کہ اس کے قریب نہیں جانا. فتکونا اگر تم اس کے پاس گئے، تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے. البتہ اس ظالم سے مراد وہ والا ظالم نہیں ہے جو ہم آپ یا غیر معصوم ظالم ہوتے ہیں. یہ جو مفسرین علماء کہتے ہیں نبی معصوم ہوتے ہیں. ترک اولا یعنی یہ کوئی اس وقت حرام حلال اور نہ ہی واجب یہ چیزیں تو نہیں تھی نا. اللہ نے کہا اس کے قریب نہیں جانا، اس کے قریب جاؤ گے تو گر جاؤ گے. تو وہ شیطان لے گیا ان کو، فَأَزَلَّهُمَا ان کو لغزش میں ڈال دیا، یعنی ان کو راستے سے ہٹا دیا. شیطان نے انہا اس حکم سے، فَأَخْرَجَهُمَا بس اس کا یہ ان کو ہٹانا باعث بنا کے، اخرجہما ان دونوں کو نکال دیا گیا، مما کانا فیہ اس میں سے، مما اس میں سے، کانا وہ دونوں تھے، فیہ جس میں، یعنی جنت سے نکال دیے گئے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور ہم نے ان کو اور شیطان تینوں کو کہا، اهْبِطُوا چلے جاؤ نیچے، بعضکم لبعض عدو یاد رکھو تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. یعنی شیطان کی نسل اولاد اور حضرت آدم کی نسل اولاد یہ آپس میں کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ اور ایک مخصوص مدت تک تم سب نے زمین پر رہنا ہے، وَمَتَاعٌ اور ایک وہاں کے نعمتوں سے تم نے فائدہ اٹھانا ہے، إِلَى حِينٍ ایک زمانے تک، یعنی قیامت تک تم لوگوں نے زمین پر رہنا ہے. ہمیشہ کے لیے زمین پر نہیں رہنا. آپ جو یہاں پہ آئے ہیں تو ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں. ہمارے جو بزرگ آئے تھے وہ بھی ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آئے تھے. ابھی آپ جس گھر میں آئے ہوئے ہیں اس گھر میں بھی آپ ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہوتی ہیں، تھوڑی دیر، ہم 1-1.5 گھنٹے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. اسی طرح سے یہ جو گھر والے ہیں یہ بھی کچھ مدت کے لیے اس گھر میں آئے ہیں. پھر جس طرح مولا وہ قبرستان گئے اور انہوں نے کہا کہ اے قبرستان والو تمہارے گھروں پہ اوروں کا قبضہ ہو گیا، تمہارا مال تقسیم ہو گیا، تمہارا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح ہو گیا. یہ ہماری خبریں ہیں.
ہمارے پاس تمہارے لیے خبریں ہیں، تمہارے پاس ہمارے لیے کیا خبریں ہیں؟ تو یہ کبھی کبھی ان جانے والوں سے بھی بات چیت کرنی چاہیے زبان حال کے ساتھ کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کے ادھر کیا صورتحال ہے، ادھر کیا صورتحال ہے۔ تو جو بھی یہاں پہ آیا ہے، مولا کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے زمین کو، دنیا کو پیٹھ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ یعنی جب آتے ہیں تو ہم سامنا کرتے ہیں نا، پھر ایک وقت آتا ہے چلے جاتے ہیں، جب جاتے ہیں تو پیٹھ کرتے ہیں۔ تو دنیا میں انسان پیٹھ کرنے کے لیے آیا ہے، ابھی منہ کیا ہوا ہے ہم نے دنیا کی طرف، پھر ایک دن دنیا کی طرف پیٹھ کر کے چلے جائیں گے۔ اور یہ بھی عجیب ہے، یہ ظاہراً مولا سے فرمان منقول ہے، بڑا خوبصورت کہ انسان دنیا میں اس طرح سے رہتا ہے جیسے اس نے جانا ہی نہیں ہے، اور جب چلا جاتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد ایسے ہوتا ہے جیسے آیا ہی نہیں تھا۔ بڑے بڑے فن خان، بڑے بڑے کھڑپین، بڑے بڑے رئیس اعظم تھے، بڑے ان کے وہ ٹور تھی، بڑی عزت تھی، بڑا پروٹوکول تھا، اور پھر چلے گئے، پھر کچھ دنوں تک باتیں ہوتی رہیں، ان کو یاد کیا جاتا رہا، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے ختم۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ بس وہ جو لغزش ہوئی تھی، وہ جو ترک اولا ہوا تھا، اس کی وجہ سے تلقّا، انہوں نے آدم نے کچھ کیا کہتے ہیں اسے، ملاقات کی، یعنی کچھ چیزیں کلمات سے ملے، کلمات کو ان کے ساتھ ملایا گیا، من رب ہی، ان کے رب کی، یعنی رب کی طرف سے انہیں کچھ کلمات دیے گئے، فتاب علیہ، اور انہوں نے ان کلمات کے ذریعے سے توبہ کی، اور انہ هو التواب الرحیم، اور پھر خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وہ بھی روایات میں وہ کلمات یہی پنج تن پاک کے نام تھے، اور ان کا واسطہ دیا۔ کہتے ہیں حضرت آدم شاید ادھر آئے تھے، سری لنکا میں کہیں پہ آئے تھے، اور جدہ میں شاید حضرت حوا آئی تھی، اس طرح کچھ تھا، اور پھر بہرحال یہ ایسے روایتی ہیں یا یہ معصومین سے اس طرح کا؟ تاریخ انبیاء میں کتابوں میں موجود ہے، ابھی مستند، ہاں وہ بھی ہیں، بہرحال کہیں نہ کہیں تو آئے ہی ہوں گے نا، تو اس لیے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے انہیں کہا کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور بے شک میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ حضرت آدم کی اولاد کے پاس بھی ہدایت آتی ہے، جنوں کے پاس، شیاطین کے پاس بھی ہدایت آتی ہے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، بس جو بھی میری اس ہدایت کی پیروی اور اتباع کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اسے مستقبل کے حوالے سے پھر کوئی ڈر نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ماضی کے حوالے سے بھی اسے کوئی پشیمانی پھر نہیں ہوگی۔ یہ خاصہ ہے اولیاء خدا کا، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، انہیں نہ اپنے ماضی کے بارے میں کوئی پشیمانی اور کوئی پچھتاوا ہوتا ہے، اور نہ انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کا ماضی بھی صاف ستھرا ہو، اور اسے جائز بات ہے ماضی صاف ہوگا تو مستقبل کے حوالے سے اسے کوئی خوف خطرہ نہیں ہوگا۔ جس نے چوری نہیں کی ہے اسے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، اور جس نے چوری کی ہوتی ہے اس کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اسلامی تعلیمات کا رزلٹ، نتیجہ یا انعام فقط یہی ایک چیز ہو نا، یہی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کا دل پرسکون ہے، جب سونا چاہتے ہیں سو جاتے ہیں، جب جاگنا چاہتے ہیں جاگ جاتے ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں بیچارے کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، نیند کی گولیاں کھا کے کھاتے رہتے ہیں اور نیند نہیں آتی۔ البتہ اگر جسمانی کوئی مرض ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر فکری اور ذہنی مسئلہ ہے تو یہ خطرناک ہے۔ جو مطمئن ہوتا ہے، جس نے ایک صاف زندگی گزاری ہوتی ہے اور آگے بھی صاف زندگی گزارنے کا پروگرام ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی خوف اور کوئی حزن اسے نہیں ہوتا، اور وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کی ہدایت کی کیا کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، اللہ کی سنتا ہے۔